پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے 20 صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے سے متعلق اتفاق رائے ہے پہلے وہاں بنائیں. ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ اچھا کام کر رہی ہیں. دیکھیے رئیس انصاری کی رپورٹ. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کی خوبی ہے کہ جمہوری بھی رہے اور گورنر راج بھی لگائے. صوبے بنانے کے لیے پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے پر عمل کریں, پھر آگے چلیں. پنجاب میں زیادہ رہنے کے سوال پر بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ پہلے ہی میرا پنجاب آنا ہضم نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں یہ سندھ آیا کریں, سندھ میں اپنا گورنر لگائیں. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے بارے میں پی 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 چیئرمین کا کہنا تھا کہ سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت ضروری ہے. جھگڑے والے ماحول میں رہے تو معاملہ خراب رہے گا. عمران خان سے ذاتی اختلاف نہیں, ان کا طریقہ غلط ہے. جس صوبے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے وہ وہاں ناکام ہو چکی ہے. نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل ملنے گیا, کیا اڈیالہ بھی جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا نواز شریف سے ملنے گیا لیکن انہوں نے باہر نکلتے ہی ایک جلسے میں ہم پر حملہ کر دیا. موجودہ حالات میں وزیر اعظم بننے کے سوال پر بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اتحادیوں کو بھی سپیس لینی پڑتی ہے, تاہم پنجاب میں وزارتیں نہیں لیں گے. رئیس انصاری, جیو نیوز, لاہور. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ خورشید شاہ نے پی ٹی آئی کو فون کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ حکومت بنا لیں اور اپنے زیر نگرانی فارم 45 اور 47 کھول کر دیکھ لیں. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی خورشید شاہ کے ذریعے دی گئی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. ندیم افضل چند بھی پی ٹی آئی کے پاس گئے اور کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کو بلا مشروط سپورٹ کرتی ہے, آئیے آپ حکومت بنائیں. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کے ذریعے دی گئی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا. پی ٹی آئی حکومت بھی نہیں بنانا چاہتی اور چلانا بھی نہیں چاہتی. پی ٹی آئی حکومت چلنے بھی نہیں دینا چاہتی, تو آخر چاہتی کیا ہے؟ آپ حکومت سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے, لوگوں کو بے اختیار سمجھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں, بات نہیں کرنی, تو گلہ کس بات کا ہے؟ پی ٹی آئی نے جو آگ خود لگائی اور مزید بھڑکائی جا رہی ہے اس کو بجھانا بھی خود پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت نیب کے ذریعے سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی. پاکستان مالیاتی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کو مزید منظم انداز میں جاری رکھے گا. انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کی مناسبت سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مالی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. شکارپور میں پولیس مقابلے میں کچے کے 9 ڈاکو مارے گئے. 2 ڈی ایس پی سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والی ڈی ایس پی پارس بکھرانی اور ڈی ایس پی ظہور سمرو میاں بیوی ہیں جو کچے کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران ایک ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. پارس بکھرانی گزشتہ 9 ماہ سے ڈی ایس پی سٹی شکارپور کے عہدے پر تعینات ہیں. اپنے شاندار کیریئر میں کئی بدنام ڈاکو پکڑے, کئی گروپوں کا خاتمہ کیا, جبکہ ان کے شوہر ڈی ایس پی ظہور سومرو تحصیل گڑھی یاسین میں خدمات انجام دے رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پارس بکھرانی نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان 2019 میں پاس کر کے ڈی ایس پی کے طور پر ڈیوٹی جوائن کی. سکھر پولیس کے مطابق آج صبح شکارپور آپریشن کے دوران حملے میں زخمی ہونے کے بعد پارس بکھرانی کو سکھر منتقل کیا گیا. آج صبح سے ہی شکارپور کچے کے علاقے منچھا شاہ کے قریب ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں اب تک 9 ڈاکو مارے جا چکے ہیں, جبکہ دونوں ڈی ایس پیز کے علاوہ 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. اسلام آباد میں قطر کے قومی دن کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں. القطر امبیسڈر آف دی اسٹیٹ آف قطر, چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی, اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار اعظم صادق, منسٹر آف انفارمیشن عطا طاہر, آنریبل منسٹرز, ایکسلنسیز, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is a great pleasure to be here this evening, Your Excellency, to celebrate Qatar's National Day. Qatar is a brotherly country of Pakistan and we enjoy very strong fraternal and friendly relations. And on this joyous occasion, I extend our heartfelt felicitations to His Highness the Amir, the government, and the brotherly people of Qatar. Ladies and gentlemen, today we commemorate the historic unification of the Qatari tribes in 1878 under the visionary leadership of His Highness Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani, founder of the state of Qatar. And on this special
occasion, we deeply resonate with the thoughtful words of my dear brother, the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bikum ta'alu wa minkum tanazar. Bikum ta'alu wa minkum tatanazar. The nation rises with you and waits for you. These timeless words remind us that the real strength of a nation lies in its people. His Highness the Amir's vision has always placed human development at the heart of national progress. Under his sagacious stewardship of my dear brother Amir of Qatar, Qatar has not only achieved remarkable economic diversification through Vision 2030, but has also emerged as a beacon of stability and constructive engagement in an increasingly complicated world. From successfully hosting the FIFA World Cup 2022 to mediating peace in conflict zones, Qatar's contribution to global progress are both profound and awe-inspiring. Ladies and gentlemen, Pakistan and Qatar share bonds that transcend geography. Our strategic partnership is multifaceted and dynamic, spanning energy security, trade and investment, defense collaboration, and vibrant people-to-people contact. Over 150,000 Pakistanis live and work in Qatar with dignity and are contributing very productively to Qatar's national development. Qatari investments in Pakistan's infrastructure, real estate, and renewable energy are helping drive our economic revival. Ladies and gentlemen, I had the honor of visiting Doha twice this year. First, to express our solidarity with Qatar when it faced aggression from Israel, and later to attend the extraordinary Arab-Islamic Summit. Similarly, we are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan deeply appreciates Qatar's distinguished and long-standing role as the emissary of peace, a nation that has repeatedly opened doors for dialogue, helped diffuse tensions, and encouraged reconciliation with the noble aim of fostering peace and stability in the region and beyond. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous, and interconnected region. Ladies and gentlemen, I conclude with a prayer to Allah Almighty that the state of Qatar continue to excel in its glorious journey towards peace, prosperity, and global leadership. Long live Pakistan-Qatar friendship. Akhil Kareem, Antum Taban Safir wa Diyuf, lakin awwalan ikhwan. وأننا نحب شعب القطر من قلبي. هذا نقطة مهمة جدا حتى القيامة إن شاء الله.